بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ اردو کہانی سے آپ کو حقیقی زندگی پر مبنی کہانیاں روزانہ سننے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ نئی، سچی اور انوکھی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام امبر ہے۔ میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں صرف لڑکیوں کو ہی کمائی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ہو گئے نا آپ بھی حیران؟ بھلا لڑکیوں کو کون کمائی کا ذریعہ سمجھتا ہے؟ وہ تو پرایا دھن ہوتی ہیں۔ لیکن میرا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو نگری نگری لوگوں کے در پر پھرتا دیکھا، ہاتھ میں کشکول لیے، کبھی ایک در پر تو کبھی دوسرے در پر۔ میں 14 کے سن میں گئی تو حسن مجھ پر ٹوٹ کر برسا۔ میں حسن میں بے مثال تھی۔ جب میں بھیک مانگنے اپنی جھونپڑی سے نکلتی تو میری ماں میرا روپ یکسر بدل کر رکھ دیتی۔ ڈھیر سارا تیل لے کر میرے سر کی چوٹی کرتی اور زیادہ سا سرما میرے پورے چہرے پر مل دیتی۔ اکثر میں آئینے میں دیکھتی تو میں چیخ پڑتی۔ میں اپنا بے مثال حسن زمانے سے چھپاتی پھرتی تھی۔ لوگ مجھے اس حلیے میں دیکھتے تو حقارت سے منہ پھیر لیتے۔ بس سارا دن میں ماری ماری پھرتی، تب جا کر پورے دن میں 300 روپے کما پاتی۔ میرا ابا ہر صبح ماں کو جگاتا اور کہتا، تمہاری لاڈلی ابھی تک سو رہی ہے، یوں ہی سوئی رہے گی تو کما کر کب لائے گی؟ اور میں جانتی تھی بس میری ماں دل پر پتھر رکھ کر مجھے صبح اٹھاتی اور میں کسل مندی سے آنکھیں کھولتی، پھر ابا کی چنگھاڑتی آواز سے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا حلیہ بدلتی اور جھونپڑی سے باہر آ جاتی۔ اس طرح دن گزرتے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی میرا جی چاہتا کہ میں بھی باقی لوگوں کی طرح جاؤں، میری بھی کوئی عزت ہو، میرا کوئی مقام ہو۔ ہاتھوں میں پڑے کشکول کو دیکھتی جس میں چند سکے ہوتے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ وہ دن آج بھی مجھے یاد ہے جب میں ایک مزار پر بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی۔ میرے سامنے ایک بڑی سی چمکتی گاڑی آ کر رکی اور پھر کچھ ہی دیر میں اس گاڑی سے بہت ہی خوبرو نوجوان اترا جسے دیکھ کر میں ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی۔ گہرے کالے رنگ کے سوٹ میں وہ کسی اور ہی دنیا کا معلوم ہوتا تھا۔ میں حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی اور پھر اپنی حالت کا احساس ہوتے ہی 2 آنسو میری آنکھوں سے نکلے اور کاجل بھرے چہرے پر کہیں گم ہو گئے۔ آنسو سے دھندلائے آنکھوں کے سامنے کا منظر جب صاف ہوا تو میرے سامنے گھٹنوں کے بل وہی دشمن جاں بیٹھا تھا۔ اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، جبکہ اس کی گہری آنکھوں میں امنگوں اور آرزوؤں کا ایک جہاں آباد تھا۔ ایک لمحے کو مجھے لگا کہ اس کی نگاہوں میں کچھ مختلف ہے۔ میں چونک سی گئی۔ یہ پہلا انسان تھا جس کی نگاہوں میں نہ میرے لیے نفرت تھی اور نہ ہی حقارت تھی۔ پھر وہ نگاہیں جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پش سے آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا، پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر چند ہرے نوٹ نکالے اور میرے کشکول میں ڈال دیے۔ حیرت کی بات یہ تھی اس نے مجھ سے کچھ بھی نہ کہا، نہ دعا مانگنے کی التجا کی اور نہ ہی کچھ اور، بس ایک اچٹتی سی نگاہ میرے وجود پر ڈالی اور دوبارہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ میں حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہی، مگر اس کا چہرہ رات بھر میری آنکھوں کے سامنے رہا۔ میں دل ہی دل میں اس کو سراہنے لگی۔ میری اوقات ہی کیا تھی، مگر اس کو حاصل کرنے کی ایک ہلکی سی تمنا میرے دل میں جاگی۔ حالانکہ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا، وہ اگر آسمان تھا تو میں زمین کی دھول تھی، مگر دل کہاں عقل کو خاطر میں لاتا ہے۔ پھر یہ میرا معمول بن گیا۔ میں صبح سویرے مزار پر جاتی اور شام تک وہیں بیٹھی اس کی منتظر رہتی۔ وہ بھی باقاعدگی سے مزار پر آتا، کبھی تو میرے پاس آ کر میرے کشکول میں چند نوٹ ڈال دیتا اور کبھی دور سے ہی مجھ پر ایک سرسری سی نگاہ ڈال دیتا۔ اس کی یہ سرسری سی نظر بھی مجھے روح تک سرشار کر دیتی۔ مجھے لگتا اس نے محبت کی برسات کر دی ہو۔ اب مجھے سردی گرمی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے دیے ہوئے پیسے میں امی ابا کو دے دیتی۔ کبھی کبھی وہ 3 دن کی بھیک ایک ہی دن میں مجھے دے دیتا، نہ بھی دیتا تو مجھے پرواہ کہاں تھی۔ میں تو صرف اسے دیکھنے آتی تھی جو ساری دنیا سے مختلف لگتا تھا۔
میں اپنے صحرا جیسے وجود کو اس کی ساکر آنکھوں سے سیراب کرتی، اور پھر ایک دن وہ ہوا جس نے سچ مچ مجھے اس ساگر میں بہا دیا۔ اس دن باہر زوروں کی بارش ہو رہی تھی، مگر میرے دل میں عشق کی آگ لگی تھی جسے کوئی ساون بجھا نہیں سکتا تھا۔ میں ان ساگر آنکھوں کے دیدار کی تڑپ میں مزار پر چلی آئی، جہاں آج لوگ معمول سے کم تھے۔ مزار کا صحن بارش سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے نگاہیں دوڑا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آج یہاں بیٹھتے ہوئے مجھے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر میں بیٹھی رہی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بارش زور پکڑتی جا رہی تھی، جبکہ ہواؤں کی شدت میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ میں مزار کے صحن کے وسط میں آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ میرے چہرے پر بارش کی پھوار پڑ رہی تھی، مگر دل میں صرف ایک ہی تصور تھا، اور پھر نہ جانے کتنا وقت میں یوں ہی بیٹھی رہی۔ مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ بارش کے ننھے ننھے قطرے میرے چہرے پر لگے کاجل کو آئینے پر پڑی گرد کی طرح صاف کر چکے ہیں۔ میری آنکھیں تب کھلیں جب مجھے کسی کی موجودگی کا اپنے آس پاس احساس ہوا۔ میں نے دھیرے سے پلکیں اٹھائیں تو سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ وہی تھا جسے گزشتہ چند دنوں سے میں دیکھتی آ رہی تھی، جسے مزار کے لوگ سائیں جی کہتے تھے۔ اس کی نگاہوں میں آج بلا کی حیرت تھی، اور یقیناً وہ حیرت اور محویت میرے ہی حسن کا عکس تھی۔ چہرے کی ملائم جلد کو چھونے سے احساس ہو گیا تھا کہ بارش کے ان ننھے قطروں نے میرے حسن کی تجلی کو نمایاں کر دیا ہے۔ زندگی میں یہ پہلی بار ہوا تھا کسی نے مجھے میرے حقیقی روپ میں دیکھا تھا۔ اس دن سائیں جی کی آنکھوں میں اپنے لیے پذیرائی دیکھ کر میرے دل میں ایک اندیکھی خوشی کا احساس تھا۔ ایسی خوشی میں نے پہلی بار محسوس کی تھی۔ وہ پلکیں جھپکائے بنا مجھے دیکھتا رہا، اور پھر بنا کچھ کہے ہی الٹے قدموں سے مزار سے واپس نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد میرے چہرے پر مسکراہٹ ہی مسکراہٹ تھی۔ گھر جاتے ہوئے واپسی کے راستے میں سوچ رہی تھی کہ آج گھر جا کر آئینہ دیکھوں گی اور اپنے حسن کو داد دوں گی، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ مزار سے ایک دو گلیاں چھوڑ کر ہی میں دور گئی تھی کہ کسی نے میرے چہرے پر رومال رکھ کر مجھے گاڑی میں دھکیل دیا۔ اس کے بعد نہ مجھے یاد رہا اور نہ ہی کسی چیز کا ہوش رہا۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی۔ میں نے خود کو ایک آراستہ کمرے میں پایا، جہاں میں نفیس ریشمی بستر پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ کمرے کی کھڑکیوں پر سنہری رنگ کے پردے لٹک رہے تھے۔ کمرے میں گہرا سناٹا تھا۔ جب میری نظر خود پر پڑی تو میں ایک انتہائی حسین لباس میں ملبوس تھی۔ نہ ہی میرا میلا کچیلا کشکول تھا، اور نہ ہی میرے گندے میلے کپڑے میرے وجود پر تھے، جن سے ہر وقت اٹھتی بدبو لوگوں کو مجھ سے نفرت کرنے پر آمادہ کرتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے کا جائزہ مزید لیتی، ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی، جبکہ وہ مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ حلیے سے تو وہ اس گھر کی مالکن رکھی تھی، لیکن پلنگ پر مجھے وہ کھانا لا کر دے رہی تھی۔ خیر ممکن تھا کہ وہ ایسی ہی رحم دل فطرت کی مالک ہو۔ میں تو حیرت سے گنگ تھی۔ مجھے کوئی غرض نہیں تھی کہ میں کہاں آ گئی ہوں۔ میں نے رغبت سے وہ مرغن کھانا کھایا اور واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں یہاں آ کر خوفزدہ ہونے کی بجائے مطمئن تھی۔ میں اپنے اس گھٹن زدہ اور گندے سے گھر سے نکل کر اس محل نما گھر میں آ گئی تھی، جہاں آ کر مجھے لگنے لگا تھا کہ میرے نصیب ہی بدل گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب کھانے کی وجہ سے جان میں جان آئی تو میں نے پلنگ سے اترنا چاہا، مگر یہ جان کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرے کپڑے رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ پاؤں غیر محسوس انداز میں رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، جنہیں کھولنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ ان رسیوں کو دانتوں سے بھی کاٹتی تو میرے ہی دانت زخمی ہوتے، مسوڑوں سے خون آنے لگتا۔ اب مجھے سچ مچ میں پریشانی ہونے لگی۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں مدد کے لیے چیخنے چلانے لگی، مگر میرے چیخنے چلانے پر وہاں کوئی آواز پیدا نہ ہوئی۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ جسے میں خوش بختی سمجھ رہی تھی وہ دراصل میری بدبختی تھی۔ چیخنے چلانے پر بھی کوئی مدد نہ ملی تو میں تھک ہار کر چپ ہو گئی۔ پورا دن میں اسی طرح پڑی رہی، نہ کوئی کمرے میں آیا اور نہ ہی مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت تھی۔ شام ہوئی تو مجھے امی ابا کی یاد آنے لگی۔ میری آنکھیں آنسو سے بھر گئیں اور میں زور زور سے سسکنے لگی۔
इतने में कमरे में किसी के आने की आहट हुई। आने वाले का चेहरा तो मैं लाखों में पहचान सकती थी। इसी चेहरे पर तो मैं अपना दिल हार बैठी थी। साईं जी कमरे में दाखिल हुए तो मैं उन्हें देखकर हैरतज़दा रह गई। भला एक फकीरनी को अपने घर में कैद करके वो कौन सा मकसद पूरा करना चाहते थे। मेरे पास तो कोई ऐसी चीज़ भी न थी जो ज़माने में नायाब हो। हुस्न तो बाज़ारों में बिकता था, फिर मुझ जैसी गंदी बदबूदार हुस्न की गठरी को उन्हें अपने शानदार घर में लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। वो छोटे छोटे कदमों से चलते मेरे पास आए और पलंग के पास ही बैठ गए। उन्होंने अपने हाथों से मेरे पाँव की रस्सियाँ खोली, जबकि मैं सहरज़दा सी उन्हें देखती रह गई। यूँ लग रहा था मेरे गिले शिकवे सभी मिट गए हैं। मगर फिर मुझे फ़ौरन हकीकत का एहसास हुआ तो मैं चिल्ला उठी, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं साईं जी? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरे चीखने चिल्लाने पर साईं जी के चेहरे के तासुरात बिल्कुल न बदले। वो मुझे टिकटिकी बांधे देखते रहे। फिर यकदम उनके लहजे में सफाकी आ गई और फिर उस सफाकी ने लम्हों में मुझे बेमोल कर दिया। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बर्बादी देखती रही। वो मुझे रौंद कर चला गया और मैं मातम करती रह गई। मेरा ये ख्याल था अपनी तस्कीन के बाद वो मुझे आज़ाद कर देगा, मगर ऐसा न हुआ। अगला दिन यूं ही गुजर गया। मुझे मामूल के मुताबिक खाना पहुंचाया गया। मैं मुंतज़िर थी कब मेरी रस्सियां खोलकर मुझे आज़ाद किया जाएगा, मगर साईं जी ने ना ही मुझे आज़ाद किया और ना ही उस दिन के बाद से मुझे हाथ लगाया। हाँ, अलबत्ता खाना वगैरह मुझे बराबर मिलता था। खाना पीना अच्छा मिले तो रूप निखरने लगता है। यहाँ आने के बाद मेरी खूबसूरती में इजाफा हो गया था। कमरे में एक कदादम आईना भी था जिसमें मैं अक्सर खुद को देखती। शब रोज़ यूं ही गुजरते रहे। मैं साईं जी की कैद में तड़पती रही, उनकी मिन्नतें करती रही कि मुझे यहाँ से जाने दें, मगर वो ना ही कुछ बताते ना ही मुझे यहाँ से जाने देते। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक आईने में अपने हुस्न को कोस रही थी कि अचानक मेरी नज़र अपने वजूद पर पड़ी, जहाँ कई तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी थीं जिनका मुझे एहसास तक नहीं हुआ था। मुझे अपनी बोझल तबीयत की वजह समझ में आ गई थी। छोटे भाई की पैदाइश पर अम्मा की तबीयत भी ऐसी ही बिगड़ी थी। उस दिन मुझे पता चला कि मेरे वजूद में एक और नन्हा वजूद पल रहा है। मेरे लिए ये एहसास बहुत नया था। थोड़े दिन गुजरे तो साईं जी एक डॉक्टरनी साहिबा को लेकर आ गए। डॉक्टरनी ने मुझे चेक किया और फिर साईं जी को बताया कि मैं उम्मीद से हो गई हूँ और बच्चा ना सिर्फ सेहतमंद है बल्कि काफ़ी चुस्त भी है। फिर ना चाहते हुए भी मैं गुनाहों के उस समर को चाहने लगी। शायद ममता की मोहब्बत ही कुछ और होती है। अब रफ्ता रफ्ता मुझे इस माहौल की आदत हो गई थी। मैं खुद को यहाँ का हिस्सा समझने लगी। साईं जी कभी कभार आ जाते, मेरा हाल अहवाल दरियाफ्त करते और फिर वापस हो जाते। जब से मेरे वजूद में एक नन्हा वजूद आया था, मेरा ख्याल कुछ ज़्यादा ही रखा जाने लगा था। मुझे खुश्क मेवे खिलाए जाते और सुबह शाम दूध का बड़ा सा गिलास पिलाया जाता। इस ख्याल पर मैं हैरान भी थी और परेशान भी थी, क्योंकि मुझे अपने अम्मी अब्बा की बहुत याद आ रही थी। फिर वो दिन भी आ गया जब मैंने एक खूबसूरत और गोल मटोल से बच्चे को जन्म दिया। उस दिन वही डॉक्टरनी साहिबा मेरे कमरे में आई थीं, जबकि साईं जी कमरे के बाहर ही टहल रहे थे। तख्लीक के दर्द से गुजरने के बावजूद भी मेरे पहलू में मेरा बच्चा नहीं था, जिसका बोझ मैंने 9 माह उठाया था। वो शायद किसी और की गोद में डाल दिया गया था, मगर शायद मैंने गलत अंदाज़ा लगाया था। डॉक्टरनी साहिबा ने मेरी सफाई की और फिर थोड़ी देर बाद ही बच्चा लाकर मेरी गोद में डाल दिया। पूरे घर में जैसे जश्न का समा था। मुझे भी मिठाई खिलाई गई, जबकि डॉक्टरनी साहिबा को मेरे सामने ही साईं जी ने नोटों की भरी गड्डी दी थी। ये वही नोट थे जो वो अक्सर मेरे कशकोल में डाला करते थे। मुझे वो दिन याद आ गया जब वो मुझे यहाँ लाए थे। पूरे 9 माह बीत गए थे। मुझे लगता था कि अब साईं जी मुझे छोड़ देंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में जो अंदाज़ा मैंने लगाया था वो पहले से शादीशुदा थे और मुझसे बेटा पैदा करवाना चाहते थे। मगर कहते हैं कि कुदरत के फैसलों तक इंसान चाह कर भी रसाई हासिल नहीं कर पाता। मेरे तमाम अंदाज़े गलत साबित हुए। 2 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि साईं जी कुछ लोगों के साथ कमरे में दाखिल हुए। मेरे सर पर चादर डाली गई और मुझे नरम तकिए के सहारे बिठा दिया गया।
मेरी तबीयत बोझल थी, मगर फिर खाना पीना सही मिला तो थोड़ी जान पैदा हो गई। साईं जी अपने साथ मौलवी साहब को भी लेकर आए थे। कुछ देर वो उनसे बहस करते रहे। फिर मेरा घूंघट गिराकर मुझसे कबूलो इजाब का पूछा गया। उस वक्त मुझे लगा निकाह के ये 3 बोल कोई मजाक हों। जिसकी औलाद उसकी मर्जी के खिलाफ पैदा हुई, वो निकाह के लिए अपनी जुबान क्या खोलती। मेरी खामोशी को मेरा इकरार समझ लिया गया और फिर चंद लम्हों के बाद मैं साईं जी के निकाह में आ चुकी थी। मौलवी साहब के जाने के बाद उन्होंने मोहब्बत से मेरा हाथ थामा और बोले, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा सारी जिंदगी एहसानमंद रहूंगा। तुमने मुझे जो खुशी दी है वो मुझे कोई औरत नहीं दे सकी, इसीलिए मैंने तुम्हें सब पर तरजीह दी है। तुमने मेरे लिए बेटा पैदा किया, सो मैंने तुम्हें अपना बना लिया। मैंने पहले ऐसा नहीं सोचा था, मगर तुम्हारे हुस्न ने मुझे अपनी जानिब खींच लिया है। मैं तुम्हारी औलाद तुमसे नहीं छीनूंगा। मुझे उम्मीद है तुम मेरे लिए और भी बेटे पैदा करोगी, क्योंकि हमारे ख़ानदान में बेटे फ़ख्र की अलामत समझे जाते हैं। और फिर न जाने सारी रात क्या क्या बातें होती रहीं, वजाहतें, दलीलें, तमहीदें और मुआफ़ियाँ, मगर मैं इस सब का क्या करती। मैंने तो अपने लिखे हुए नसीब से समझौता करना सीख लिया था। साईं जी ने मुझे सारी दुनिया के सामने अपनाया, मुझे वो इज़्ज़त दी जिसकी मैं हकदार भी नहीं थी। रफ्ता रफ्ता मुझे अपने सारे दुख भूल गए। उनकी मोहब्बत पाकर मैं खुद को दुनिया की खुश तरीन लड़की समझने लगी। आज मेरे माँ बाप मेरे साथ ही रहते हैं। साईं जी का इस दुनिया में कोई नहीं है, जबकि मेरे पास तो बहुत से रिश्ते हैं, मगर मेरे लिए साईं जी मेरी कुल कायनात हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।